جی میں 5 وقت کا نمازی ہوں الحمدللہ. صرف فرض پڑھتے ہیں یا سنتے ہوئے نفل بھی پڑھتے ہیں؟ نہیں فرض بھی اور سنتے ہیں بھی. سنتے بھی، یعنی کہ آپ دن میں کوئی 48 مرتبہ اس آیت کا ورد کرتے ہیں. جی جی بالکل. تو یہ اتنی کٹر پنتھی قسم کی آیت اللہ نے کیوں رکھی ہوئی ہے جس کو آپ اتنی دفعہ کہتے ہیں؟ اس میں کیا ایسا ہے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کٹر ہے؟ نہیں ہے کٹر. جی جی آپ بتائیں نا کہ اس میں کیا ایسا ہے جو آپ کو غلط لگ رہا ہے. آپ ہر یہودی کو اور ہر نصارہ کو ہم، برا کہہ رہے ہیں بلینکٹ سٹیٹمنٹ میں، نہیں کہہ رہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب شاید آپ کو اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل نہیں، آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل بتانے لگا میں. نہیں مجھے اس میں کمپلیٹ ڈیٹیل آپ سے زیادہ ہوگی، وہ بات نہیں ہے. ہاں نہیں بات میں یہ ہے آپ کہ کو بتا رہا ہوں نا، نہیں ہم جو ہے تو بات آپ کر کو رہے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں نا. آپ کو نہیں ہے اس کا علم تو آپ اس طرح کہہ رہے ہیں نا. آپ کو میں علم اب بتانے لگا ہوں کیا ہے. اس میں یہودی وہی ہے جو اسلام سے انکاری ہے، اسلام سے جو انکار کر یہودی کے اسلام ہی کو وہ. ایکسپٹ کر لے گا وہ تو مسلمان ہو جائے گا نا بھائی. کیا اسٹوپڈ اسٹیٹمنٹ ہے ہاں یہ؟ ہاں نہیں اسٹوپڈ ایک سیکنڈ، دس از اسٹیٹمنٹ دا نہیں، موسٹ یہودی utmost کہا ہی stupid ان کو. statement in the ہاں میں history آپ of کو stupid statements کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ ایسے ہی ہے. یہ ہندو اس کے ہندو کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو اسلام کو نہیں مانتا. یار دس از اسٹوپڈ. اسلام کو مان لیا یار تو آپ مسلمان ہو وہ گئے بھائی. یہودی اس لیے ہے کہ وہ اسلام سے انکاری ہے. اسلام کو قبول کرے گا تو وہ اسلام میں کیوں قبول مسلمان ہو کرے گا جائے گا. وہ؟ پھر اس کیوں کو قبول کرے ہاں گا؟ کیوں کرے گا کہ یہ پوائنٹ یہ ہے آپ کا جی کہ بتائیں. کیوں کرے گا. دیکھیں اسلام نے اتنی مرتبہ ہمیں اس انسانوں سے محبت کرنے کا کہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں. اچھا ہمیں بھائی کتنی بھائی مرتبہ؟ کہا گیا، گیو می دا مسلمانوں نمبر، کو گیو می دا بہن نمبر بہن کتنی کر. مرتبہ؟ ہاں ہاں گیو می ا نمبر کتنی مرتبہ کا؟ کہ کتنی مرتبہ کیا کہا ہے یہ کہ انسانوں سے اسلام. پیار کرنے کے بارے میں. ہاں اسلام انسانوں سے پیار کریں. آپ جائیں گے نا جب تو اس ہمیں ایک دوسرے کو کیا کہا گیا ہے کہ قرآن کوا میں وہ. کتنی مرتبہ ہاں کہا گیا ہے؟ میں یہ بتا رہا ہوں بھائی میری بات سنیں. اسلام میں کہا گیا ہے کہ ہر مسلمان کا بھائی ہے اور جسے عورتیں بھی کتنی بہنیں. مرتبہ کہا اس گیا؟ کے بعد بھی اس کے آگے ایک اور جگہ پر بھی سر ایک تقوا سیکنڈ، کی حضرت بنیاد پر حضرت کوئی کالے کو عزت گورے پر، گورے کو عزت کالے پر ماب کوئی ہیلو ہاں 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 مارس سنائیں ٹو سنائیں. ارتھ ٹو جی جی مارس جی جی ٹنگ 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 جی ٹنگ جی ٹنگ 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 ٹنگ. سر یہ سوال نہیں بولیں ہے. سن رہا ہوں. سر یہ سوال نہیں جی ہے. سوال کیا ہے؟ آپ نے کہا تھا دیکھو قرآن میں کتنی مرتبہ کہا گیا. میں نے پوچھا سر کتنی مرتبہ. گیو می دا نمبر. 1 2 3 5 10. دیکھیے کتنی مرتبہ؟ میں نے پڑھا ہوا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لکھا گیا ہے. سر میں اب پوچھ رہا آپ کو ہوں نکال کر کتنی دکھا مرتبہ. دیتا ہوں. تقریباً 2 مرتبہ آئی تھنک کہا گیا ہوا ہے. 2 میں نے جہاں مرتبہ تک کہا مجھے یاد گیا. ہے اچھا مجھے. ہاں جی ریلیکس، جی ٹیک اے چل، ٹیک اے چل. جی جی. اس میں تمام انسانوں سے پیار کا کہا گیا ہے یا صرف مسلمانوں کو مسلمانوں سے پیار کا کہا گیا؟ اس میں آپ کو یہ تقوا کی بنیاد کا آپ نے پڑھا. اگر آپ ایکس مسلم ہیں آپ کو تو سر پتہ نہ ہونا چاہیے تقوی کہ جو ہے ایکس. وہ مسلمانوں کے درمیان ہے نا. میرا سمپل سوال ہے نہیں سر نہیں نہیں دیکھیں. تقوا درمیان ہے ایک نہیں سیکنڈ نہیں. رکے، آپ ایک سیکنڈ یہ رکے سر. مسلمان ہیں، آپ یہ ایکس مسلم ہیں. ریلیکس، ٹیک اے چل، امپاسبل. ہاں ریلیکس، ہاں ٹیک اے چل، اچھا. ٹیک اے چل. سر پہلی بات یہ ہے کہ جب میرا سوال جب تک آپ سنیں گے نہیں نا آپ جواب نہیں دے سکیں گے. اوور رائٹ کرنے سے میرا سوال ابھی تک آپ کو سمجھ نہیں آیا اور آپ نے جواب دینا شروع کر دیا. It دیکھیں نا is. آپ کا سوال میں Can سمجھ you چکا ہوں. please آپ نے can you سوال please کیا shut ہے up کہ for the time being? I haven't finished my یہ statement. Please. نہیں یہ what Can you this kind please of shut up? language please. Let me finish my statement, sir. کتنی بار فنش کرنی ہے؟ Okay, let me finish. تو جب تک میرا اسٹیٹمنٹ ختم نہیں ہوتا اگر آپ جو ہیں وہ بیچ میں سے انٹرپٹ کر دیں گے نا تو آپ کو میرا سوال نہیں پتہ لگے گا اور سوال نہیں پتہ لگے گا تو آپ جواب نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے نا. اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تقوی جو ہے وہ نان مسلموں کے درمیان بھی ہوتا ہے. ہاں بالکل. اوکے give me the verse. دکھا دیجیے پلیز. ایک منٹ. جی ساحل صاحب آج ہم تقوی دیکھیں گے. ہندوؤں کا تقوی، ہاں دیکھیں کافروں گے کا دیکھیں گے. تقوی، یہودیوں کا تقوی، سب تقوی دیکھیں گے سر. لا 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 لا. تقوی دیکھیں گے. تقوی کی کتنی دیکھیں. اقسام ہوتی ہیں وہ بھی ذرا یہ بتلا دیں گے. اوئے جیسے ہوئے ہوئے جہاد مشکل سوال کر دیا سر آپ نے. باللسان، جہاد بالسیف ہوتا ہے نا. ہاں اوئے جی. ہوئے ہوئے سر یہ تقوی. تقوا اور جہاد میں بہت فرق ہے، آپ کو یہ وہ بھی نہیں سر پتا. آپ تقوی بتائیں سر آیت دیں. لا 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 لا. گانا گا رہا ہوں میں آج تو، لیکن چلیں جتنی دیر تک یہ تقوی ڈھونڈتے ہیں اتنی دیر تک کچھ سپر چیٹس لے لیتے ہیں تاکہ جب یہ تقوی ڈھونڈ لیں گے تو ہم پڑھ لیں گے. ہمارے پیارے بیڈی بھائی نے ہمیں 200 روپیز کا سپر چیٹ دیتے ہوئے کیا کہا ہے؟ ساحل بھائی پڑھ لیں گے ذرا. لگتا ہے ساحل بھائی آگے پیچھے ہوئے ہیں. ساجد بھائی پڑھ لیں آپ.
بی ڈی بھائی سلوے میوٹ فرما پہ رہے نہیں ہیں پڑھنا. چلنے میں ماہر بن جاؤں گا ورنہ سامنے والی، کیا کہہ رہے ہیں محترم؟ جی جی پڑھیے سر پڑھیے. میں پڑھ رہا ہوں، آواز آ رہی ہے نا؟ جی اچھا آ اچھا رہی ہے ٹھیک سر. ہے. بی ڈی بھائی فرما رہے ہیں چلنے میں ماہر بن جاؤں گا ورنہ سامنے والی مومنہ کا شوہر بن جاؤں گا. اچھی لائف چلے تو ٹھیک ورنہ 3 طلاق تو بم لگا کر خود پھٹ جاؤں گا. ارے 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 بی ڈی بھائی بم لگا کے نہ پھٹنا یار, آپ کی مہربانی ہوگی ہم پہ, عرض آپ کے تابع دار ایرم بھائی. تو بالکل بم لگا کے نہیں پھٹنا بھائی بی ڈی بھائی. آگے پڑھتے ہیں. ہمارے پنینی بھائی ایک دفعہ پھر آئے ہیں. قرآن 37 shows how desperate a human is to control others by taking supports of others. Prophets, ibadat means slavery. So how much more clarity do we need to see this? Thank you so very much sir. پنینی بھائی آپ بالکل پہنچ گئے ہیں قریب قریب. امت بھائی نے کنیڈیا سے 279 کا سپر سٹیکر دیا, تھینک یو سر. راگھو جی بولتے ہیں, اور ہمارے بھائی ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسٹریم ہی چھوڑ کے چلے گئے. گریٹ جابس فار نوئنگ اباؤٹ امپورٹنس اباؤٹ دہلوی ہسٹری. پلیز واچ جے سائی دیپ ریسنٹ پوڈ کاسٹ ود سمیتا پرکاش. تھینک یو جی, بڑے بڑے مشکل نام رکھے ہوئے ہیں آپ نے. شیوا ستیا جی کہتے ہیں وٹ جسٹیفیکیشن آف نن بفور محمد ڈوئنگ جہاد. سر کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے سر, محمد نے ہی جہاد سٹارٹ کرایا, ابھی آپ کو دکھا رہے ہیں سر. اور اس سے پہلے ہمارے پاس ہیں جہنمی کافر. ارے ایکسپٹڈ ہو گیا ساحل بھائی. پوجا ہی کام ہے اور کام ہی پوجا ہے. واہ, ساحل بھائی کا کام ہی پوجا ہے اور پوجا ہی کام ہے. واہ رے واہ, کیا بات ہے سر آپ کی. سنا اگسٹین کہتی ہیں ایرم اینڈ دا اسکواڈ may God protect you in Jesus name. Amen. Thank you so very much سنا جی. اینڈ ہمارے ساتھ ہیں فوسٹر کنگ. وہ کہتے ہیں ایرم بھائی ریئلی امپریسڈ ود یور نالج اباؤٹ اسلام. ساحل بھائی لاٹس آف لو اینڈ بلیسنگ فرام ممبئی. ہمارے سے ممبئی سے جڑے ہیں ہمارے ساتھ, اور تھینک یو سو ویری مچ فوسٹر کنگ جی. اور ہمارے پاس ہیں ایک ٹٹی 3 رنگ. سبحان اللہ, یہ ٹٹی کو بڑا دیکھتے ہیں اور اس کے رنگوں کو بہت دیکھتے ہیں. ایرم بھائی نوٹیفیکیشن نہیں آتی میرے نیم میں بہت, یار کیا لکھا ہے سچ بھائی, میرے نیم میں بہت کیا ہے بتاتا ہے, سمجھ والا سمجھ لے گا جائے گا. اصلی لونڈا آیا میرے نام پر ہنسنے والے کا منہ کالا. ارے میں تو ہنس رہا بھائی, میں تو ہنسے گا جیسے گا. اچھا جی, شیوا سنگھ جی قرآن موویز آر میڈ بائی ناٹی امریکہ. اوکے سر. اور آشیش نوویدک ٹریولر کہتے ہیں ایڈم جی سے بات کرنے کی اتنی کیوریاسٹی ہے کہ نان مسلم بھی زبردستی گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. میں تو کئی بار بلاک ہو چکا ہوں. ساحل بھائی تھینک یو, بہت بہت شکریہ جناب آپ کا. اتنی دفعہ بلاک نہ ہوا کریں, آپ کی مہربانی ہوگی, عرض آپ کے تابع دار. گیگی آر جی نے ایک دفعہ پھر 79.99 کا سپر سٹیکر دیا ہے آسٹریلین ڈالر میں. تھینک یو سو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ نیتاش جی ہیں, انہوں نے سپر سٹیکر دیا 20 روپیز کا. تھینک یو سو ویری مچ. ان جی نے $20 دیتے ہوئے بولا تھا ہیلو میرے پیارے ایکس مسلمس, یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. اور یہ ہمارے پاس نتیش بھائی دوبارہ سے کہتے ہیں بھائی لوگ trying to connect with you from the last 8 months. All you brothers just tell me prominent books name of hadith apart from Bukhari and Muslim. سر کتب الستہ ہے, sunna.com میں جائیں, آپ کے پاس ساری مل جائیں گی. sunna.com میں آپ کو ساری مل جائیں گی. بڑی بھائی آتے ہیں اور کہتے ہیں ہائے اللہ یہ تو نے کیا کیا, پہلے پیدا اس کے ساتھ کیا لیکن نیچے آتی ہی کاٹ دیا. ارے سارا نہیں کاٹا, صرف ہلکی سی جلی کاٹی بھائی. پجامہ تو اونچا کر کے گدھا ہونے سے بچا لیا لیکن لوگوں کو کٹوا کہنے کے حق ڈال دیا. ہی اللہ کیا کروں رے, کیا کروں رے, کیا کروں رے. اوکے جی, ہاں 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 ہاں. ہمارے ساتھ یہ راہتور صاحب جو ہیں, راہتور صاحب آپ مسلمان ہیں اور راہتور صاحب چھوڑ کے چلے گئے. منیب عارف جی آپ نے ڈھونڈ لیا اپنا تقیہ, سوری تقوی.
بڑے ملتے جلتے لفظ ہیں تقوی اور تقیہ. آ رہا ہوں 1 منٹ. ابھی تک 2 ڈھونڈ رہے ہیں. منٹ. ارے جی یار میں جس اسکالر سے پوچھ رہے ہیں اسی کو لے آئیں. نہیں اسکالر سے نہیں پوچھتا, میں اچھا خود پڑھتا ہوں گوگل سرچ کیونکہ کر رہے ہیں. اوکے گوگل سرچ تعلیم موجود کریں. ہاں جی. ہاں جی گوگل سرچ کریں جی. آپ گوگل سرچ کریں, گوگل پروفٹ سے پوچھیں, گوگل پروفٹ آپ کو بتائے گا. ٹی والے مولانا جی آسٹریلین $5 کے ساتھ آتے ہیں. ارم بھائی اس دن کے ایک مومن آپ کو چولا امپائر کے اٹیک پر پھنسا رہا تھا. بھائی جان چولا امپائر کا اٹیک کرنے تو بھائی ہمیں کیا ٹینشن تھی, ہم نے تو کہا تھا کر دیا, ٹھیک ہے اچھی بات ہے. میں ہسٹری بتا سکتا ہوں ود ریفرنس, بولتی بند ہو جائے گی ٹروتھ سن کر مومنوں کی. ارے بھائی ہمیں ٹینشن ہی نہیں ہے, اگر چولا امپائر کے اٹیک لیٹ سے ہوا اور جس طرح مومن کہہ رہا ہے اسی طرح ہوا, تو بھائی پھر محمد نے ایگزیکٹلی وہی کیا جو چولا امپائر والوں نے کیا. اگر وہ برے ہیں تو محمد اس سے زیادہ بڑا برا ہے. اسی بات پہ وہ بھاگا تھا نا پھر. اوکے جی. نتیش صاحب کہتے ہیں ناٹ گیٹنگ چانس ایون ان کافر اسپیشل. سر آئی ایم سو سوری سر, آپ ڈسکارڈ پر جڑ جائیں. اور ہندی نیم آتے ہیں, کہتے ہیں ارم بھائی ہم حاضر ہیں. سر بہت بہت دھنیہ واد. یہ ہندی نیم کوئی پڑھے گا یار, کیا ہے ان کا ہندی میں اصل نام؟ اوکے ساجد بھائی بھی غائب ہو گئے ہیں. انٹرنیٹ ساجد بھائی کا گم ہو گیا, مومنوں والا انٹرنیٹ ہو گیا ان کا 100%. اور اوپن مائنڈ کہتے ہیں جی تھینک یو سو ویری مچ, انہوں نے سپر اسٹیکر دیا. اینڈ ہمارے پاس ہیں شیار البریا جی, کہتے ہیں ٹٹی اور اسی تھا ان کا یوزر نیم. ٹٹی اور اسی تھا یار, یہ اکثر آتے رہتے ہیں لیکن اور لوگوں نے بھی بتا دیا, کرپٹو فیملی نے بھی. تھینک یو ساحل بھائی. یہودی اور نصارہ کا تقوی ایک اور مکر. الحمدللہ کوئی بات نہیں سر, ڈھونڈ کے لانے دیں انہیں, ڈھونڈ کے لانے دیں سر, انہیں ڈھونڈ کے لانے دیں. انہوں نے بولا ہے تو وہی بتائیں گے. اچھا جی نیوٹرل ویو صاحب آتے ہیں ہمارے پاس, دیکھتے ہیں کہ یہ مومن ہے کہ نہیں. نیوٹرل ویو سی آپ مومن ہے کہ نہیں؟ نہیں سر میں مومن نہیں ہوں. اوکے سر تھینک یو. اوکے جی آگے چلتے ہیں سر. ہمارے ساتھ ہم اگلا اپنا پوائنٹ رکھتے ہیں, یہ ہم نے رکھ دیا تھا. مسلمان 17 بار اس ٹائپ کی بونگیاں مارتے ہیں. اچھا اس کے بعد اللہ کیا کہتا ہے, چھوڑیں جب ہم تقوی کو دیکھ لیں گے, ہم دیکھ لیں گے. اس کے بعد اللہ جوز اور کرسچنز کے بارے میں کیا کہتا ہے, یہود و نصارہ کے بارے میں. دیکھیے گا قرآن چیپٹر نمبر 5 کی آیت نمبر 51 بولتی ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہیں بناؤ, وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں, اور تم میں سے جو کوئی بھی ان سے دلی دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا, یقیناً اللہ سے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سو بیسیکلی یہود و نصارہ کو دوستی نہیں رکھنی. قرآن اس چیز کی گواہی دے رہا ہے 551 کے اندر. لیکن کیا صرف یہود و نصارہ کے ساتھ نہیں رکھنی؟ اللہ کی باتیں جو ہیں وہ کئی باتیں 2-3 لیول کے اوپر جا کے کرتا ہے. حذیفہ صاحب آپ سٹریم میں جڑ جائیں اگر آپ کے اندر 2% کی ہمت ہے تو, اور آ کے ہمارے اس ریفرنس کو غلط ثابت کریں. یہود و نصارہ اب دشمن ہو چکے ہیں اللہ کے اور اللہ کے نبی کے. قرآن چیپٹر نمبر 4 کی آیت نمبر 144 کہتی ہے اے اہل ایمان مت بناؤ کافروں کو اپنا دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر, تم اپنے خلاف اللہ کے ہاتھ سے ایک حجت دے رہے ہو. اس کی اگر تفسیروں کے اندر جائیں تو اللہ کہتا ہے, تفسیروں کے اندر جائیں تو اللہ بتا رہا ہے کہ بھائی تم اگر کافروں کو دوست بنا رہے ہو تم جہنمی ہو, فل سٹاپ. لیکن ہمارے پاس انڈیا کے اندر یہی لوگ, یہی مسلمان کتنے بڑے ہپوکریٹ ہو سکتے ہیں. ایک طرف 17 بار ایک آیت پڑھتے ہیں, دوسری طرف ہندوؤں کو اپنا بھائی دوست بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارے دوست بھائی ہیں. This is the utmost stupidity in the history of utmost stupidities. اس سے بڑی stupid بات کوئی نہیں ہو سکتی اسلام کے اندر. لیکن اللہ ایک اور دفعہ اسی بات کو ریپیٹ کرتا ہے قرآن کے اندر, قرآن کے باہر نہیں, قرآن کے اندر. اور اب کیا وہ کلیئر کر رہا ہے, وہ اس کو 100% کلیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہاں پہ جرنلائز بلینکٹ سٹیٹمنٹ ہے. کیوں بلینکٹ سٹیٹمنٹ ہے؟ کیونکہ یہاں پہ جوز, نصارہ, کافر, مشرک سب اکٹھے ہیں. کیا کہتا ہے اللہ, اے اہل ایمان نہ بناؤ کافروں کو اپنا دوست اہل ایمان کو چھوڑ کر, اور جو کوئی بھی حرکت کرے گا, جو کوئی بھی کافروں کو اپنا دوست بنائے گا تو پھر اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا, یعنی وہ مسلمان نہیں رہے گا, وہ مسلمان نہیں رہے گا. اب کیا وہ ہو جائے گا؟ سوائے یہ کہ تم ان سے بچنے کے لیے اپنا بچاؤ کرنا چاہتے ہو, اللہ تمہیں ڈراتا ہے کہ اپنے آپ سے اللہ کی طرف لوٹ جائیں. مسلمان اگر کافروں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں, اہل ایمان کو چھوڑ کے, مسلمانوں کو چھوڑ کے, یعنی کہ اگر آپ کے علاقے میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں, لیکن آپ مسلمانوں سے دوستی کرنے کی بجائے کافروں کو دوست بنا لیتے ہیں, آپ کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یو آر نان مسلم ناؤ, یو ہیو لیفٹ اسلام, تم نے اسلام چھوڑ دیا.
اسلام تم نے اب چھوڑ دیا ہے, تم اسلام سے باہر نکل چکے ہو. یہ کافروں کے ساتھ آپ دوستی کب کر سکتے ہو؟ صرف اس وقت جب آپ تقیہ کر رہے ہو. قرآن چیپٹر نمبر 3 کی آیت نمبر 28 تقیہ کی آیت ہے. اس کو تقیہ کی آیت بھی کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ آپ کو سمجھا رہا ہے کہ آپ کس ڈسپٹیو طریقے سے کافروں سے دوستی کر سکتے ہیں. کس ڈسپٹیو طریقے سے آپ کافروں سے دوستی کر سکتے ہیں. صرف تب کر سکتے ہیں جب آپ کو ڈر ہو کہ اگر میں کافروں کو دوست نہیں بناؤں گا وہ میرے ساتھ مجھے قتل کر سکتے ہیں, مجھے مار سکتے ہیں, میرے ساتھ لڑائی کر سکتے ہیں. دس از دا اونلی ریزن جس کی بیس پہ آپ کافروں کے ساتھ دوستی کر سکتے ہیں, ورنہ نہیں کر سکتے. اور کوئی تیسری بات نہیں ہے. تو کافروں کی بلینکٹ سٹیٹمنٹ ہمیں نظر آتی ہے اس چیز کے اندر, جرنلائز کر دیا, فنیتو کر دیا. اب اگر دیکھیں جب یہ ساری آیتیں آئیں, یہ قرآن چیپٹر نمبر 3 ہے جو کہ مدینہ میں ہجرت کے بعد آپ کے پاس سورہ بقرہ آئی, اور پھر یہ چیپٹر نمبر 3 آیا جو کہ سورہ بقرہ کے فوراً بعد آیا تھا. اگر ہم اس میں دیکھتے ہیں یہاں سے ہم اب تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. قرآن کی ریولیشن کے مطابق 95ویں سورہ 95 سورہ جو ریولیشن کے مطابق ہے, جو کہ کرنٹ قرآن میں 47 سورہ ہے. ہم اس کے اندر جائیں گے ابھی, لیکن اس میں جانے سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کریں آپ کہ 80 یار قرآن ایک سیکنڈ مجھے ویریفائی کر لیں دے کہ چیپٹر نمبر 2 جو ہے وہ 85 تھا یا کون سا تھا. چیپٹر نمبر 2 جو ہے وہ 87 ہے, ناٹ 85. چیپٹر نمبر 2 جو ہے قرآن کا وہ 87 چیپٹر ہے بائی ریولیشن. ریولیشن کے مطابق 87 چیپٹر ہے قرآن چیپٹر نمبر 2 سورہ بقرہ. چیپٹر نمبر 3 جو ہے وہ 88 چیپٹر ہے بائی ریولیشن. چیپٹر نمبر 3 جو ہے 89. اس کے اندر آپ کو یہ مل گیا. اب آپ آتے ہیں سیدھا چیپٹر نمبر 47 کے جو کہ 95 چیپٹر ہے بائی ریولیشن. یہاں پہ اللہ اب کیا کہہ رہا ہے؟ اب دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھیں بدر ہو چکی ہے, ٹھیک ہے, احد ہو چکی ہے تقریباً, آپ تھوڑے سے پاور میں آ چکے ہیں, آپ کے پاس اسٹیبلشمنٹ زیادہ ہو چکی ہیں, چیزیں چینج ہونے لگی ہیں. چیزیں چینج کیا ہونے لگی ہیں؟ اب یہاں پہ آپ کے پاس بلینکٹ سٹیٹمنٹس آنے لگی ہیں کچھ. یہ بلینکٹ سٹیٹمنٹ سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ بلینکٹ سٹیٹمنٹ سمجھنا شروع کر دیں گے تو آپ کو اسلام کا ایسنس سمجھ آئے گا. اور یہ ایسنس اور یہ جو بلینکٹ سٹیٹمنٹس ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ بلینکٹ سٹیٹمنٹس ہیں, یہ آپ کے تفسیر رائٹرز کہتے ہیں ان کو بلینکٹ سٹیٹمنٹس. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ بلینکٹ سٹیٹمنٹس کس طریقے سے بن رہی ہیں اور کس طریقے سے پیدا ہو رہی ہیں. یہ ہوا میں سے نہیں آتی, ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ ڈو ناٹ گو فار سلم. اب آپ سلم کی طرف مت جائیں, ٹھیک ہے. اب سلم کے بیسک معنی لوگ کہتے ہیں جی پیس. اگر آپ فی الحال اس کو بھی لے لیں, ٹھیک ہے, تو اللہ کہتا ہے کہ اب تم نے پیس نہیں کرنا جب تم غالب آ گئے ہو, جب تم اوپر آ گئے ہو, جب تمہارے پاس لوگ زیادہ آ گئے ہیں. اچھا, اس میں کچھ سکالرز میں ایک چھوٹی سی اختلاف پائی جاتی ہے. اختلاف یہ پایا جاتا ہے کہ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 61 کے نسخ ہے, یعنی کہ اس آیت میں سورہ انفال کی آیت نمبر 61 کو نسخ کیا, ٹھیک ہے. اچھا, اور کچھ لوگ اس کو اس طریقے سے نہیں مانتے, لیکن میں بھی آپ کو دونوں باتیں بتا دیتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 61 کو نسخ کیا ہے, جو کہتا ہے کہ اے نبی, یعنی نبی سے بات ہو رہی ہے, کہ اگر وہ صلح کریں تو تو بھی صلح کر لے, اگر وہ صلح کرے تو تو بھی صلح کر لے. اب سورہ انفال کے ٹائم کے اوپر آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی, لہٰذا اس آیت نے اب اس کو نسخ کر دیا, اس کو منسوخ کر دیا ہے, کیونکہ آیت کہہ رہی ہے کہ تم ڈھیلے مت پڑو اور صلح سلامتی کی دعوت مت دو جب تم لوگ غالب ہوگے, ٹھیک ہے. لیکن دوسرا ایک اور قول بھی ہے کہ یہ دونوں آیتیں دو مختلف ٹائموں کے حساب سے نازل ہوئی ہیں. دونوں آیتیں دو مختلف ٹائموں کے حساب سے نازل ہوئی ہیں, لہٰذا سورہ انفال کی آیت نمبر 61 بھی نسخ نہیں ہوئی ہے, وہ بھی نسخ نہیں ہوئی ہے, وہ بھی ایبروگیٹ نہیں ہوئی ہے, بلکہ رادر وہ اس ٹائم کے لیے محکم تھی. تو لہٰذا دنیا میں جب آپ کمزور ہوگے تو آپ سورہ انفال کی آیت نمبر 61 کے اوپر جاؤ گے,
اور جب جب آپ طاقت میں آؤ گے تو آپ چیپٹر نمبر 47 کی آیت نمبر 35 میں جاؤ گے. میں آپ کو سورہ انفال کی آیت نمبر 61 بتا دیتا ہوں کیا ہے. 8 کی 61 ہے. لیٹس گو دیئر. یہ دیکھیں 8 کی 61 ہے. یہ آپ آگے 8 کی 61 میں. یہ دیکھیے اللہ کیا کہتا ہے قرآن کے اندر چیپٹر نمبر 8 کی آیت نمبر 61 کے اندر. چیپٹر نمبر 8 جو ہے وہ 88th چیپٹر ہے بائی ریولیشن. ٹھیک ہے, 88 چیپٹر بائی ریولیشن. اے نبی اگر وہ اپنا بازو چکائیں امن کے لیے تو آپ بھی چک جائیں, اور اسی لیے اللہ پر توکل کیجئے, وہ سب سننے والا اور جاننے والا ہے. سو قرآن میں ایک اسٹیبلشمنٹ چل رہی ہے جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. قرآن کو جب تک آپ ریولیشن آرڈر کے مطابق نہیں پڑھتے آپ کو اس جرنلائزڈ اسٹیبلشمنٹ کا پتہ نہیں لگتا. مسلمان آپ کو یہ والی آیتیں دے دیں گے, دیکھو اگر مشرکین آپ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیں, صلح کرنا چاہیں, تو مسلمانوں نے صلح کرنا ہے, معاہدہ کرنا ہے, لیکن وہ یہ والی آیت دے دیں گے, وہ آپ کو 47 کی 35 نہیں دیں گے. کیوں نہیں دیں گے؟ کیونکہ دیز یہ دونوں آیتیں یا تو کنٹراڈکٹری ہیں, آپ اسے کنٹراڈکٹری آیتیں کہہ لو, جیسا کہ کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ انفال کی 61 جو ہے چیپٹر نمبر 8 کی 61 یہ ایبروگیٹ کر دی ہے 47 کی 35 نے. لیکن کچھ اسکالر کہتے ہیں کہ ایبروگیٹڈ نہیں ہے, بلکہ رادر یہ دونوں آیتیں اپنے اپنے موقع کے اوپر محکم ہیں, یعنی کہ اپنے اپنے موقع کے اوپر, اپنے اپنے ٹائموں کے اوپر دونوں چلیں گی. یعنی جس وقت مسلمان کمزور ہیں اس وقت صلح کریں, جس وقت کمزور نہیں ہے اس وقت لڑائی کریں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن کو جب تک آپ ریولیشن آرڈر کے مطابق نہیں پڑھیں گے آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی کہ وہ کس طریقے سے آپ کو یہ سارا کچھ پڑھا رہا ہے. جہاد کو سمجھنے کے لیے آپ کو قرآن کی ان تمام آیتوں کو اکارڈنگ ٹو دا ریولیشن آرڈر پڑھنا. If you are not reading them according to the revelation order, it is almost impossible for you to comprehend Islam. میں کوئی انہونی باتیں نہیں کر رہا. اچھا ایڈم, لکھا ہوا ہے جی سر. ایک مومن ہے بیک سٹیج میں, سر دیکھو لے لیں بات کر لیتے. لے لیں سر, عالم صاحب ہے. جی لے لیں. جی آدم بھائی صاحب آپ کو دوں عرب چاہتے ہیں. جی سر بتائیے سر کیا کہہ رہے ہیں. میرا سوال تھا کہ جہنم کہاں پر ہے؟ سر مجھے نہیں پتا سر. سر اس میں جو ہنم ویلیج اسرائیل میں وہی کی جہنم ہے؟ سر آپ کہہ سکتے ہیں, آپ کی مرضی, آپ کو پتا جہنم کیا ہے. سر میں اس وقت یہاں پہ بات کر رہا ہوں, اس ٹاپک پہ بات کریں سر, جہاد کے اوپر. او آپ مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں؟ نہیں ہم. آپ مسلمان نہیں ہیں عالم صاحب؟ نہیں. تو یار پھر آپ اسٹریم میں کیوں جڑے ہیں؟ آپ کیا بات کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ جہاد پہ؟ جہاد میں تو اتنا پتہ نہیں ہے مجھے, میرا تو وہی نہیں تو سوال پھر تھا آپ کہ جڑ کیوں رہے ہیں بھائی؟ کیا جڑ رہے ہیں, کیوں جڑ رہے ہیں؟ نان مومن اسٹریم میں کیوں نہیں جڑتے یار؟ جب میں وہاں پہ نان مومن اسٹریم کرتا ہوں آپ لوگ وہاں آ کے کیوں نہیں باتیں کرتے اس قسم کی؟ وہاں پہ کیوں آپ اتنا کو تو موت پتہ پڑتی نہیں ہے؟ ہمیں, اتنا تو ہمیں پتہ نہیں یار کم آن مین. راگو بھائی, راگو صاحب انمیوٹ کرے ذرا. راگو گپتا جی. سیلوین کو 3 یا 4 دفعہ میں نے ریموو کیا. ہاں اسی لیے میں نے لیا ابھی ان کو کہ کیا مطلب کان میں چونی ہے, کیا پرابلم ہے یار, اتنا بولنے کے بعد بھی کیوں ایسا کرتے ہو آپ لوگ؟ اچھا آدم بھائی میں بول سکتا ہوں؟ ہاں مبین بھائی آپ بولیے, آپ اپنی بات رکھیے. آپ تقویٰ کے اوپر کچھ دلیل دینے والے تھے. جی وہ سورہ البقرہ نکالیں آپ. سورہ البقرہ کی جو ہے چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 40 اینڈ 47 نکالیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے. اوکے جی, چیپٹر نمبر 2 کی ورس نمبر 40 to 47. جی سر پڑھیے. 40 اینڈ 47. سر ہم بیچ میں اسکپ نہیں نہ کریں گے, جمپیں نہیں لگائیں گے, ساری پڑھ لیں گے. جی پڑھیں سر. جی اس میں لکھا ہوا ہے, او چلڈرنز آف اسرائیل ریممبر مائی فیور وچ آئی ہیو bestowed upon you and fulfill my covenant upon you, that I will fulfill your covenant for me and be afraid of only me. یہ آپ نے کہا کہ جو یہودیوں کی بات کر رہے ہیں وہ اسرائیلی قوم ہے, یہودی, ٹھیک ہے, بنی اسرائیل. یہ یہودی ہیں بنی اسرائیل؟ ہاں یہودی تھے یہ, بنی اسرائیل پہلے سارے یہودی ہوتے ہیں؟ یہودی ہیں بالکل, بنی اسرائیل سب یہودی ہیں. اور بنی اسرائیل سب کے سب یہودی ہیں, یہ آپ کو کس نے بتایا؟ جی میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ پہلے بھی یہ آپ اسی جھوٹ طرح بول ہوتا رہے ہے, ہیں, ابھی لیکن بعد بھی میں ہے. بات کریں گے اس کے اوپر. آگے چلتے
چلیں اسی طرح لے لیں آپ. آگے کریں. بنی اسرائیل یہودی ہی تھے. جی آگے یہودیوں چلیں کو سر، ہی آگے بنی چلیں، اسرائیل کہا آگے جاتا چلیں. اور ایمان لاؤ اس کتاب پر. ہے. ہاں اور یہ یہودیوں کو ہی کہا جا رہا ہے کہا بنی جا رہا ہے اسرائیل. ایمان لاؤ اس انہوں نے کتاب کہا پر. کہ ایمان لاؤ اور آپ لوگ جو انہی میں سے آنے تھے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہی میں سے آنے تھے. ٹھیک ہے جی، لیکن ایمان لاؤ اس ان کتاب کے کی اوپر. ان کی جو نافرمانیوں کی وجہ سے آگے یہ ہیلو ہوا کہ ان ریلیکس، پر چل جی ریلیکس. تقوی پہ بات ہو رہی ہے، اچھا نافرمانی کی وجہ تقویٰ سے کی ہوا، ہی یہ بات ہو ہوا رہی وہ ہوا. آئی ڈونٹ بلڈی کیئر. ہے، تقوی کی اچھا ہی مجھے میں بات کر رہا ہوں. مجھے بتائیں، آپ نے بتانا یہ تھا کہ تقوی جو ہے نون مسلموں کا بھی ہوتا ہے، صرف مسلمانوں کا نہیں ہوتا. یہاں پہ اللہ تب تقوی کا ورڈ یوز کر رہا ہے. کیا تقوی کا ورڈ یوز کر رہا تقوی کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ کو؟ اوکے. تقوی یہاں کا پہ کیا اللہ جو مطلب تقوی ہوتا کا ورڈ استعمال کر رہا ہے؟ ہے، تقوی کا ٹھیک ہے مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت. جی تقوی اچھا کا مطلب اچھا ہوتا ہے اچھا ایک یار، دوسرے کے ساتھ. ریلیکس ہاں ریلیکس. آگے آگے. یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے کتاب پہ ایمان لاؤ، رائٹ؟ ہاں ہاں اوکے. تو پھر میرا تقوی اختیار کرو، رائٹ؟ ہاں آگے نا. تو یہ لیکن کیونکہ مسلمان اگر ہونے وہ کے بعد ہے. ہاں نہیں، مسلمان ہونے کے بعد بھی نہیں، یہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ایمان لائیں اور تو پھر ہی تقوی کریں گے نا. اور صرف میرا تقوی اختیار کرو. یہ ان کو ایگزیکٹلی ایمان لانے کے بعد کہا کریں گے گیا. نا. اس کے بعد آپ کہہ رہے تھے کہ دوسروں کے ساتھ ریلیکس. محبت. تقوی کی بات کریں. ہیلو میں اب میری بھی بات ہیلو سن لو. اب میری بھی ہیلو بات سن لینا ایمان بھائی، سے پہلے تو نہیں مجھے ہے بھی نا تقوی؟ کمپلیٹ کرنے دیں. میں اسی پر بات کرنے لگا ہوں. آپ پر ایک منٹ ایمان سے پہلے ہے تقوی. اسی کی بات کرنے لگا ہوں. میں آپ کو اس کی ورس بھی دوں گا، ویٹ کریں. یہ کہا گیا ہے نا تقوی کی ہی بات ہو رہی ایمان ہے. سے اور پہلے ہے تقوی یا ایمان کے بعد ہے تقوی؟ یہ کویشچن ہی نہیں آپ کو بن رہا. یہ تو آیت ان کیا کو کہہ رہی ہے پڑھو. ہدایت یہ تو ان کو ہدایت دی جا رہی ہے. آیت کیا کہہ رہی ہے پڑھو. ہاں ہدایت دی جا رہی ہے ان کو. اور اس کے آیت بعد کیا کہہ اب رہی ہے پڑھو. سورہ الاسراء ہیلو ورس نمبر 70 جمپ نکالیں. نہیں لگانا. آرٹیکلز تم ہاں نے نہیں پڑھے ہیں، جمپ. میں تمہارا ڈیڈی ہوں، میں نے وہاں سے زیادہ آرٹیکل پڑھے ہیں. ہاں یہاں پہ جانتا ہوں میں جانتا ہوں. آیت میں مجھے پتا ہے تم جو آرٹیکل پڑھ رہے ہو، اس نے آیت کی اسکپ کی ہوئی ہے، تبھی میں نے رکھی ہے. چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 40. ابھی تو ہم 42 پہ گئے ہیں، آپ نے 47 تک نہیں پڑھنی تھی. سورہ اسراء کیسے پہنچ گئے؟ ابھی ہاں 47 تک نہیں، چلنا ہے ہم نے. ایک یہ جو تھی اور وہ تقوی دوسری ہے یہ ایمان لانے کے بعد ہے کہ نہیں؟ اس میں کہیں بھی کہیں ذکر ہے ہی نہیں ہے کہ بھائی ایمان کے بعد کیا ہے. لکھا ہوا ہے پہلے؟ اور ایمان لاؤ اس میں یہ لکھا ہوا ہے اس کتاب تصدیق پر. کرتے ہوئے. یہ تو ان کو ہدایت دی جا رہی ہے. ان کو ہدایت ہے کہ کفر نہ کرو، کفر کرنے یار والے میں سے دنیا نہ میں بنو. کوئی بھی بندہ یہ پڑھ سکتا ہے کیا لکھا ہوا ہے؟ بھائی میں پڑھ دیتا ہوں. ساحل بھائی اور یہ کیا ایمان لکھا ہوا لاؤ ہے یار؟ اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی، جو جی تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے، اور اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، ٹھیک ہے، جی. قرآن پاک، ان کی اب بات یہ کی جا رہی قرآن پاک نے کس کتاب کی تصدیق کی ہے؟ جو یہودیوں کے پاس کتاب ہے اس کی، رائٹ؟ ہے. ہاں یہ پہلے اب اللہ یہودی کہہ تھے. رہا ہے میرا تقوی کرو اور اس کتاب پہ ایمان لاؤ اور میرا تقوی کرو، رائٹ؟ جب ان کے پاس ایمان لے کے کتاب آ ہے. جائیں گے بھائی تو ان کے پاس ہاں ہاں مبین بھائی جی میرے بھائی، آپ نے کہا آپ قرآن کو پڑھتے ہو، آپ غور و فکر کرتے ہو، آپ 5 ٹائم کے نمازی ہو. جی یار جی ایسی باتیں آپ کے منہ سے کم جچتی نہیں ہے. ایک انسان، ایک یہودی جب ایمان لے کے آ جائے گا تو کیا وہ یہودی رہے گا؟ کیا صرف اس سوال کا جواب دے دو آپ. وہ مسلمان ہو جائے گا. بے شک وہ مسلمان ہے. وہ پہلے بھی مسلمان تھے. یہودیوں کو یہودی رہے گا کیا؟ یہودی بنی اسرائیل پہلے مسلمان تھے، ٹھیک ہے. یہ میرے بعد میں بھائی میرا انہوں نے سوال کفر آپ اختیار سے کیا، یہ ہے پھر ان کو ہدایت دی گئی. جی جی مبین بھائی میرا سوال یہ ہے کہ ایک یہودی یا ایک عیسائی جب ایمان لے آئے گا تو جی جی. کیا آپ اس کو یہودی بولو گے؟ نہیں بھائی، وہ مسلمان ہو جائے گا نا. ختم نا. پھر آپ نے جو دعویٰ کیا تھا کہ نان مسلم کے لیے بھی تقوی کی باتیں کی گئی ہے، یہ تو اسی لیے یہیں میں پہ آپ کو دوسری ڈسٹروائے ہو ورس دے گیا. رہا تھا. جی میں اسی لیے دوسری کی ورس دے رہا تھا آپ کو. تو اس سے تو سورہ آپ کا مدعا الاسراء. ثابت نہیں ہو رہا ہے ایڈم. یہ آیت سے مدعا ثابت نہیں ہو رہا ہے. دوسری اس سے آیت جو بول رہے ہیں وہ اس بھی میں دیکھ لیتے ہیں. یہ آیت اس سے میں مدعا کچھ ثابت ایسا نہیں ہے ہوا. ہی نہیں ہے. کلیئر ہو گئے سر جی آپ اس بات پہ؟ اس میں کچھ ایسا ہے ہی نہیں ہے. اس میں تو صرف ہدایت دی گئی ہے کہ آپ ہدایت جو کہاں پہ بلیف کی بات ہو رہی نا بھائی؟ ایمان لاؤ. ہاں ایمان لاؤ، تو بالکل ان کو ہدایت دی جا آ رہی گیا ہے نا شرط ایمان یہودیوں کی، کو. آ گئی نا میرے اس میں بھائی. یہ تو نہیں کہا گیا کہ اب یہودیوں کو قتل کر دو. یہاں پہ یار وہ قتل اس کی نہیں، یہاں پہ تم نے تقوی کی بات کی ہے. ہاں ہاں کیا تقویٰ کی بات کی ہے تو تقوی کی بھی بات ہو رہی ہے. اس قتل کے آیت میں لیے بھی میں آپ کو تقویٰ ڈفرنٹ آیتیں دوں گا، اس کی ٹینشن نہیں ہے. ابھی ہم تقوی پہ وہ بھی بات دیں. کر رہے ہیں، وہ تقوی تک مجھے رہیں. لے کے آئیں، میں اس کو بھی دیکھوں گا. اس کوئی کی بات جو نہیں، میں تقویٰ کی دکھاؤں گا. آپ بات کو کی بھی تھی ضرورت وہ نہیں آپ بھائی. کو میں تقوی دکھا رہا دکھا ہوں. لینا. اور کدھر ہاں جانا ہے؟ چلیں. اور کدھر جانا ہے؟ ہاں یہ تقویٰ کی ہی بات کر رہا ہوں. یہ تقویٰ اور پہ ہے. کدھر جانا انہوں نے ہے؟ واضح کہا ہے اور کہ تقویٰ اختیار کریں. یہودیوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تقویٰ ابے اختیار کدھر کرو. یار؟ ساحل ابھی تک وہیں بیٹھا ہوا یہودیوں کو کہہ رہے ہیں. یہ کن کو کہہ رہے ہیں بھائی؟ اور ایمان لاؤ کن جو کو کہہ رہے ہیں؟ ایمان لے آئیں ایمان گے کون ایمان پھر لائے گا؟ تقوی ہے. یہودی نہیں لائیں گے کہ کوئی اور ہے؟ اگر وہ پہلی مسلمان ہے تو وہ پھر ایمان کیوں لائے گا؟ وہ پاگل ہے. ایگزیکٹلی ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ تقوی ہاں جو ہے وہ ایمان کے بعد آتا ہے. ورنہ ہاں آپ مجھے بتاؤ مبین بھائی، نان مسلم کے تقویٰ کی وتاؤٹ بات کریں. ایمان. اس کی میں ایک اس کے لیے منٹ میں ہاں ہاں مبین بھائی ایک سوال غور و فکر کرو. میرے خیال سے کچھ آپ کو غلطی ہوئی ہے. کیا تقوی جو ہے، تقوی کہتے کسے؟ تقوی اللہ کے ڈر کو کہتے ہیں.
ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جب ایک انسان مسلمان ہے ہی نہیں تو وہ اللہ سے ڈرے گا کیوں؟ ڈرے گا کیوں نا؟ اسی لیے تو ہدایت ہے. یہ تقویٰ ہاں کس کو کہا جا رہا ہے؟ اسی لیے تو ان کو ہدایت دی جا رہی ہے. اور صرف میرا تقویٰ اختیار کرو کیوں کہا جا رہا ہے؟ ہاں تو وہ یہودیوں تو کو کہا جا رہا ایمان ہے. وہ لانے کے نان بعد مسلم ہے, تقویٰ ان حاصل کو یہ کرے گا نہیں. نا بھائی. ہاں ایمان کے بعد حاصل کرے گا, بالکل ایمان کے اور بعد جب حاصل کرے گا. ایمان لے کے آ جائے گا تو وہ مسلمان جی ہو جی جائے گا. مسلمانوں کے ہاں لیے تقویٰ ہے. مسلمانوں کے نان لیے تقویٰ مومن کے لیے تقویٰ بالکل. سوال ہی نہیں اٹھتا چونکہ وہ مانتا ہی نہیں اللہ کو. وہ تو ہاں جھوٹا بالکل خدا مانتا ہے اللہ کو. بالکل خدا جھوٹا مانتا ہے. تو بالکل پھر کیا مدعا رکھتے ہو یار؟ کچھ سوچ سمجھ کے رکھا کرو نہیں, یہ نا بھائی یار. آپ نے آیت نکالی ہے, میں تو آپ کو اوپر والی دکھا رہا تھا. ہے یہ آپ نے جو اسکرول کر کے دوسرا آپ نے نکالا ہے, آپ مجھے اس پر خود لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے, میں ابے آپ اور کے اس سے اوپر ڈنگر والی, اس سے 40 اوپر سے والی میں آپ 47 کو تک دکھا. تو نے رکھوائی ہیں, میں نے رکھوائی ہیں. میں نے 40 اینڈ 47, آپ کو اوکے اینڈ کا 40 مطلب سے ہے 2 47 نہیں. نہیں ہوتا نا, جب وہ ہاں کانٹیکٹ چل رہا ہے تو وہی چلے گا نا. اوکے 40 میں کون سا 40 تقویٰ ہے؟ اینڈ 47 اینڈ ناٹ 2. یار بھائی تیری مہربانی, آپ نے کہا جا نہیں, جا پھر کے پڑھائی 40 سے کر, 47 کا جا میں نے جا جگہ کے ڈھونڈی. پڑھائی کر, اپنے اسکالر کو بھیج جو بتا یار سکے کہ میں تقویٰ جو ہے نا تو مسلمانوں کے ٹینشن نہیں علاوہ لے, کسی نان مسلم میں ہوتا ہے, تجھے ہم کا نہیں پتا. ٹینشن نہیں یو آر لے, ویسٹنگ میں مائی ٹائم, کچھ نوٹ ویسٹ. یو آر بھاگنا نہیں ہے, بلڈی ویسٹنگ مجھے مائی ٹائم. بتائیں, مجھے ہاؤ بتانا یہ نہیں ہے. تقویٰ کب بن ایگزٹ رہا نہیں ہے؟ کرنا. جب تم مسلمان ہو گئے ہو. ہاں تقویٰ مسلمان ہو گیا نا, اوکے بات ختم, کس کو کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ آگے آئیں, آگے لے آئے. کے آئے نا 47 پہ. اوکے 47 پہ, اوکے 47 آپ نے تقویٰ مسلمان کا ہو رہے کہا ہیں, ہے, آگے بھی ہے. مسلمان کے بعد آپ نے تقوی کا کہا, میں نے اب آپ کو تقوی کا مسلمان ہو دکھا گئے دیا جی, کہ مسلمان مسلمان ہو ہونے گئے. کے بعد. ہاں نماز قائم مسلمان. کرو اور زکات دو اور جھکو نماز میں, اب مسلمان ہیں آپ لوگ پورے. 47 نیکی کو حکم کرو, کتاب کی تلاوت کرو 45, اور حاصل کرو صبر نماز سے, بہت اچھی چیز ہے, عاجزوں میں بھاری نہیں ہے. اور جنہیں یہ یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں, بالآخر انہیں اسی کی طرف لوٹ جانا ہے. اب 47 آئی, یا بنی اسرائیل, اے یعقوب کے لات ہیں بنی اسرائیل. اوکے جی, اب یعقوب بنا دیا انہوں نے. یا بنی اسرائیل, یاد کرو میرے احسان کو جو میں نے تم پہ کیے, اس میں تم کو بڑی دی گئی ہے تمام عالم پہ. جی سر, ٹھیک ہے نا, اس میں کیا لکھا کیا گیا؟ ٹھیک ہے نا, کیا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. یہی کہ ان کو بھی ہدایت دی جا رہی ہے. ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے یاد کرو احسانات, وہ پہلے صحیح تھے. ہاں من پر ارے من و بھائی سلوا یہ آتا تھا, بات ہی نہیں ہو رہی ہے, پہلے صحیح مسلمان تھے کہ تھے, نہیں تھے. مسلمان کیا تھے یار وہ, تمہارا ان پر دماغ من و خراب ہے سلوا یار. آتا تھا. اس کے بعد ان کو وہ منہ پھیر گئے. آپ کو یہی تو علم نہیں ہے اسی چیز کی, تو آپ کو نہیں سینس. ساحل میرے پاس تو ٹیمپرامنٹ نہیں ہے ایسے بات کرنے کا, تو نے کرنی. نہیں. اچھا میں صرف ایک مثال دے دیتا ہوں ان کو تاکہ سمجھ میں آ جائے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نان مسلم ہے وہ اس کے لیے بھی تقوی کی بات ہے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, ہو سکتا ہے ان کو سمجھ میں آ جائے. مثال کے طور پہ ایک کمپنی ہے, ایک کمپنی ہے, اور کمپنی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب آپ کمپنی جوائن کرتے ہو تو آپ نے روز صبح اپنے مینیجر کو ایک ای میل لکھنا ہے. ٹھیک ہے مبین بھائی, یہ بتاؤ جس نے کمپنی جوائن ہی نہیں کی ہے کیا وہ ای میل بھیجے گا مینیجر کو اپنے؟ نہیں, وہ بالکل نہیں بھیجے گا. ایگزیکٹلی. جب تک آپ کمپنی جوائن نہیں کرو گے آپ کے لیے ای میل بھیجنا ہے ہی نہیں. جب تک آپ ایمان قبول نہیں کرتے آپ کے لیے تقویٰ ہے ہی نہیں. آئی ہوپ کہ کم سے کم ابھی آپ کو سمجھ میں آئے. بالکل نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, چلیے بہت شکریہ, آگے بڑھو. جی آگے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے کہا کہ بھئی غیر مسلموں کے لیے تقویٰ نہیں ہے, اور بالکل میں ایگزیکٹلی. کہتا ہوں کہ ان کو تقوی کی ہدایت اسی طریقے سے دی گئی ہے کہ آپ آئیں, اسلام کو جوائن کریں, آپ کو پھر آپ ہاں میرے سے ہم بھی ڈریں. وہی کہہ رہے ہیں جو آپ ابھی کہہ رہے ہو کہ ہاں پہلے اسلام قبول کرو پھر تقوی کی بات آئے گی, ورنہ تقویٰ نہیں ہے نا. تقویٰ تو اللہ کا ڈر ہے نا یار. جب اسلام قبول ہی نہیں کیا بندے نے, ہندو ہے, عیسائی ہے, یہودی ہے, وہ کیوں تقویٰ کرے گا یار؟ اس کو اللہ کا ڈر کیوں رہے گا جب وہ اللہ کو جھوٹا خدا مانتا ہے؟ یار تھوڑا تو دماغ لگاؤ میرے بھائی. ہاں نہیں ٹھیک ہے نا, بالکل یہ ہو گیا ورس. ٹھیک ہے, میں اس ہاں چیز یہ کو مدعا آپ ایکسپٹ کا کرتا ہوں ختم کہ ہو گیا. آپ نے ابھی کہا ہے آپ کہ کو غیر دوسرے مسلموں مسئلے کا. پہ بات ہاں کرنا ہے. دوسرے پہ آئیں. ہاں جی چلیں. یار ساحل تو کتنا اچھا ہے یار, تھینک یو یار. پتہ نہیں کس طریقے سے تو بولتا ہے, پتھر کے اندر بھی دماغ ڈال دیتا ہے. چلو ٹھیک ہے جی سر, دوسرا اس مدعا میں دیں سر. آگے بڑھو. ہمارا آپ نے کہہ رہے تھے کہ بھائی ان کے ساتھ جو دوسرا محبت مدعا نہیں دیں ہوتی, سر. غیر مسلموں کو جو اس ارے طرح کر دیا یار جاتا ہے, یہاں پر کہیں بھی اس طرح نہیں ہے. یہ بالکل اوکے میں نے اوکے, آپ کو دوست بنا سکتے ہو سکھایا ہے. کسی ہندو مسلم کو, ٹھیک ہے, کس کو؟ کسی ہندو کو دوست بنا سکتے ہو, عیسائی کو, سکھ کو دوست بنا سکتے ہو. نہیں, میرا نہیں خیال کہ ہم بنا سکتے ہیں, کیونکہ تو کافر پھر کبھی مسلمان کا دوست پھر نہیں ہو سکتا, یہ پھر کیا کہا گیا ہے. بکواس ہے ابھی جو تو بول رہے, پھر وہ کیسے پورا کر سکتے ہو تم؟ اچھا, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ ہم ان کے ساتھ برتاؤ اچھا کریں, ان کو مار نہیں دیں یا دوست نہ بنا لیں. دونوں چیزیں الگ ہیں, مارنا دوست بنانا, اور ان کے ساتھ
صرف ایز اے نارمل سلوک کرنا ہے جیسے ہم عام لوگوں کیسا سے کرتے نارمل ہیں, سلوک کرنا ہے, جیسے ہم رہتے ہیں اس دنیا میں. کس طرح نارمل سلوک آپ کیسے کرتے ہیں کسی دوسرے کیسے کے ساتھ؟ کرتے ہیں؟ کوئی مسلمان آپ کے سامنے آ گیا ہے, آپ کے سامنے اچھا کوئی مسلمان آ گیا, کیا کرو گے؟ کیا مار کرو دو گے؟ گے یا پھر اس کیا کو کرو گے؟ دوست سلام بنا لو گے؟ نہیں, مسلمان کر اس کو اس کو سلام کریں کروں گے. گا. کیا اس سے کریں گے بھائی؟ اس کے ساتھ چلیں گے جس طرح ہم عام لائف گزارتے ہیں, جس طرح وہ اچھا بھی چل رہا ہے. ہمیں اقلیتیں نہیں ہوتی, اقلیتوں کا نہیں پتہ ہے ہم بھائی میرے ہمیں بھائی اسلام میں مبین اقلیتوں کے بارے میں کہا گیا ہے. مبین جی بھائی جی میری بات سنو. irrespective آف فیتھ, اگر میں اگنوسٹک ہوں, اس کے باوجود میں ایک ہندو کو بھی دوست بناتا ہوں, مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں. میں ایک جی مسلمان کو بھی دوست بناتا ہوں, میں عیسائی کو بھی دوست بناتا ہوں, مجھے کوئی پرابلم نہیں. تم جی لوگوں جی کا پرابلم, تمہارا ان دی سینس تمہارے اسلام کا یہ پرابلم ہے, تمہارے رسول کا یہ پرابلم ہے کہ وہ باقی لوگوں سے دوستی بنانے کے لیے منع کرتا ہے. یہ پرابلم ہے. وہ ہم اس منا لیے سکتے منع ہیں, کرتا ہم ہے تو کہ ہمیں انسانیت کے علم جی جی بردار ہے بھائی, ہمیں کوئی ٹھیک ہے, پرابلم نہیں ہے کسی کو بھی دوست بنانے کے لیے. ہمیں بھی انسانیت کا ہی درس ہے, ہم بھی ان کو اپنے کہاں ہے؟ لیول جب پہ آپ ہی لے کے دوستی نہیں چلتے ہیں, بنا لیکن سکتے ہو تو آپ کیا انسانیت کی بات کرتے ہو؟ دوستی سے ہمیں منع کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے تو کہ وہ پھر ہمیں کیا دھوکہ دینے انسانیت کے ہے آپ اہل میں؟ ہیں, وہ ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں, وہ کسی ٹائم میں بھی ہمیں اچھا, دھوکہ دے سکتے ہیں. مطلب کوئی غیر مسلمانوں کو مسلم پہ آپ بھروسہ ہی ہاں نہیں کر بھروسہ سکتے نہیں ہو. کر سکتے, بالکل نہیں کر سکتے. تھینک یو سو مچ کیونکہ ایڈم. وہ جب جو سر اتنی اوپن گیم چیز سیٹ کو ہوتی جا دیکھیں, رہی ہے سر, آہستہ آہستہ آپ ہی بات میری کریں سر. دیکھیں آپ مجھے بڑی بات. اچھی گیم سیٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ, میری بات ان کو سمجھ نہیں آتی, آپ کی آ جی جاتی ہے. جی چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم دوستی بالکل نہیں کر سکتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں دھوکہ ہوتا ہے, ان سے دھوکے کی امید دھوکا ہے ہے. ہمیں, دیکھو گائز, یہ ورنہ ہم ان مسلمان کو جو ہے ایز ان کو, اے اچھا ابھی رک ہم جاؤ مبین بھائی, جی رک جاؤ, آپ نے اپنی جی بات رکھ دی. تھینک یو سو مچ گائز. ہی از ویری آنےسٹ, اور یہ ان کی آنےسٹی جو ہے وہ اس وجہ سے, ان کی جو یہ سوچ ہے وہ اسلام دے رہا ہے کہ یہ غیر مسلمانوں پہ کبھی بھروسہ ہی نہیں کر سکتے یہ لوگ, کیونکہ ان کا اللہ, ان کے رسول ان کو سکھا رہے ہیں کہ غیر مسلم کبھی بھی دھوکہ دے سکتے ہیں آپ کو. ایگزیکٹلی. یہ ٹیچنگ ہے اور یہ انسانیت کی بات کرتے ہیں. آئی ڈونٹ نو انسانیت کی کہ بات دیکھیں, کس انسانیت کی پلانٹ بات میں یہ کون نہیں سے ہے اس میں کہ یہ ہم لوگ جی ان رہے کے ہیں. ساتھ ایسا برتاؤ کریں کہ وہ برا مان جائیں. ہم ان کے ساتھ ایز اے نارمل ہیومنس والا برتاؤ کریں گے, ہم ان کے ساتھ چلیں گے, ہم ہر چیز پہ چلیں گے. لیکن یہ دوستی جو ہے نا بالکل اس طرح نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہ دھوکہ دے سکتا ہے ہمیں. دھوکہ دینے سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی جس کو ٹائم پہ تم بھی دھوکا, ہمیں, جس کو کیونکہ اگر تم وہ دھوکے صحیح باز ہے نا, اگر سمجھتے وہ ہو, انسان وہ جی جی ایک منٹ مبین بھائی, جس کو تم دھوکے باز سمجھ رہے ہو, کیا وہ تمہارے سے اچھی توقع رکھے گا؟ اگر نہیں, بالکل بھی نہیں. اگر ہم اس کو مطلب دھوکے باز سمجھ رہے ہیں, اگر ہم اس کو دھوکے باز سمجھ رہے ہیں, تو پھر ہم اس کو, ہم ہر وقت اس کو شک کی نگاہ سے ہی دیکھیں گے. ہم بھی اس کو شک کی نگاہ سے دیکھیں گے, ایگزیکٹلی. کیونکہ وہ ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے کسی بھی وقت. کیونکہ اگر وہ ایک اچھا انسان ہے نا, تو بھائی وہ اتنی اوپن چیز کو ایکسیپٹ کرے, اسلام ہر چیز کو اوپن کر رہا ہے, تو پھر بھی وہ ایکسیپٹ نہیں آپ کر نے رہا. ابھی اس کا مست ایک مطلب ہے دم وہ پھر اسلام اس کا کو دماغ اوپن پتہ نہیں کیے کس طرح کا. جی مبین جی بھائی, آپ نے اسلام کو بہت مست اوپن کیے, بہت شکریہ. ہاں دیکھ لیں, میں نے اور آپ کو اسی اوپن وجہ کر کے سے اس میں آپ یہ لوگ, دکھایا ہے کہ اسی وجہ آپ سے آپ لوگ لوگ ایکسیپٹ بدنام نہیں ہیں. کرتے. اس کی وجہ کوئی ہے نا, اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہے, ایکسیپٹ نہ کرنے کی بھی کوئی وجہ ہے. وہ وجہ نہیں مجھے سمجھ لگتی, وہ وجہ مجھے بتائیں. اچھا ایک سیکنڈ, اب ساحل بھائی 2 منٹ دیجیے گا, آپ اسی یس ٹاپک پہ یس, بات پلیز کیجیے گا, میں پلیز اگلا پلیز کیری. ٹاپک آپ کو دینے لگا ہوں. انہوں نے ہاں, کہا ہے کہ تمام لوگوں کے ساتھ ہم نے اچھا برتاؤ کرنا ہے. ان کی جتنی بھی صحیح حدیثیں ہیں وہ اس چیز سے انکاری ہیں. کہتی ہیں میسنجر آف اللہ سیڈ ڈو ناٹ پریسیڈ the Jews and the Christians with سلام. آپ نے جوز اور کرسچن کو سلامتی نہیں بھیجنی, پہل نہیں کرنی. سوری, لیٹ می ریفریز مائی ٹرانسلیشن. آپ نے جوز اور کرسچن کو سلامتی بھیجنے میں پہل نہیں کرنی. اور مختلف اور روایات میں آتا ہے کہ جب وہ آپ کو کہ السلام علیکم, تو آپ نے صرف وعلیکم کرنا ہے, وعلیکم السلام نہیں کرنا. لیکن نہیں آؤ, اس پہ نہیں جاتے ہم, ابھی اس پہ رہتے ہیں. آپ نے سلام دینے میں پہل نہیں کرنی. اینڈ اف ون آف یو میٹس them in the path, اگر کوئی ملے رستے میں کسی جو یا کرسچن کو, تو put him to the narrowest path, تو اس کو اس کے گلی کے نچلے کونے میں ڈال دو, کونے میں ڈال دو. سر یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے برابری کا سلوک کرنا ہے, سر کون سی برابری ہے سر, سمجھائیں گے؟ ساحل بھائی آپ بات کریں گے, میری بات جی ان کو سمجھ نہیں آتی, اس میں نے حدیث دے دی ہے, بات آپ کریں گے. ٹھیک ہے, ہاں اس مبین میں بھائی انہوں نے بولو. کہا ہے کہ کرسچنز اور جیوز جو ہیں ان سے اسلام میں پہل نہ کریں. اگر وہ کرتا ہے تو ہم اس کو جواب دیں, لیکن جواب پورا نہیں دینا, کیونکہ وہ اچھا, اسلام اس میں میں نہیں بھی ہے. جواب پورا نہیں اسلام دینا میں ہے. جی, اسلام میں نہیں ہے, کیونکہ وہ اسلام میں نہیں ہے نا. السلام علیکم وہ پورا صرف مسلمانوں کے لیے ہے کہ تم پر ایگزیکٹلی. سلامتی ہو, تم پر سلامتی ہو. یعنی جوز اور کرسچن میں اگر سلامتی نہ ہو. ہاں نہیں, اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں اوکے, السلام, کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے, کیونکہ یہ ہمارا اچھا مسلمانوں کا آپس میں میل اچھا جول کے لیے اچھا ورڈ اچھا. یوز ہوتا ہے. اگر کوئی کافر کہہ رہا ہے تو پھر وہ مسلمان اور کافر میں کس فرق نے کیا کہا, رہے گا؟ کس نے کہا کہ مسلمانوں کس نے نے کہا شروع ہے کیا, کیا ہے کس نے کہا کہ مسلمانوں نے شروع کیا؟ کیا مسلمانوں نے شروع کیا؟
آپ پر سلامتی و السلام علیکم، یہ کس نے کہا کہ مسلمانوں نے ہاں شروع کیا؟ آپ پر سلامتی ہو، السلام علیکم کا ورڈ ہم یوز کرتے ہیں نا، مسلم آپس میں یوز کرتے ہیں نا کہ السلام علیکم، آپ پر کس نے سلامتی کہا ہے ہو، کہ یا مسلم یوز اگلا بھی کرتے ہیں؟ یہ کہتا تو ہے آپ وعلیکم نے السلام، ٹھیک ہے آپ پر بھی سلامتی ہو جی نہیں، یہ آپ یہودیوں سے تو چڑھائیں. ٹھیک ہے نا، یہودیوں سے ہی ہے بے شک. یہودی کون تھے پہلے؟ آپ کو یہ پھر میں کون وہی تھے؟ بات بتانے، آپ کو پھر میں بتانا شروع کر دوں کہ وہ یہودی کون تھے. وہ پہلے بھی مسلمان تھے، ان پر اللہ تعالیٰ کے قریب لوگ تھے، وہ اللہ کے قریبی لوگ تھے، ان پر منو سلوا مطلب خود سے جو کھانا ان کے لیے اسپیشل آتا تھا وہ ان کو دیا جاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان میں سے پیدا ہونا تھے، لیکن ان کے لالچ اور بغض کی وجہ سے وہ انہوں نے منہ پھیر لیا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ہمیں مسلمانوں کو ان سے دور تو رہنے کا کہہ دیا. بیسیکلی آپ نے میڈم ایک پوائنٹ، دیکھیں سوری آپ سوری غور کریں گے زیادہ تر کرسچن Please, sir. اور جوز کی بات ہوتی ہے. مبین بھائی ابھی انہوں نے ایک مست اسٹیٹمنٹ انہوں نے کہا کہ وہ یہودیوں میں ہی پیدا ہونے والے تھے لیکن ان کی حرکتوں کی وجہ سے وہ بنی نہیں ہوئے. اسرائیل میں، مطلب جی یہ بالکل. کہنا چاہ رہے ہیں یہ کہ بھائی اللہ نے پہلے رسول اللہ کی قسمت میں یہودیوں کے وہاں پہ پیدا ہونا لکھا تھا بنی اسرائیل میں، لیکن چونکہ انہوں نے اس طریقے کی حرکات کی اس وجہ سے اللہ نے وہ قسمت بدل کے پھر نئی قسمت لکھی کہ بھائی اب نہیں، آپ بنی جی اسرائیل میں نہیں ہوں گے بلکہ اسماعیل ہر کی نبی اولادوں میں سے ہوں گے. ہر واو نبی جو ہے نا کسی نہ کسی فرقے میں پیدا ہونا تھا. وہ اب قریش میں پیدا واو ہوئے، وہ قریش میں پیدا ہوئے اس لیے کہ انہوں نے یہودیوں نے مطلب اللہ غلط نے پہلے جو ان کی اپنا قسمت میں لالچ یہود اپنے دل میں. جی جی یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جب اللہ قسمت لکھ رہا تھا سب کی تو پہلے اللہ نے رسول اللہ کو بنی اسرائیل کے لکھ ذریعے سے پیدا کرنے والا تھا، ہے نا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا؟ لکھ نہیں رہا تھا یہ بالکل آپ نے بالکل ٹھیک کہا. لکھا نہیں وہ اللہ نے ان میں قسمت. جانے والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہاں تو ان یہ کی جانے والے منہ تھے، یہ پھیرنے اللہ کی نے وجہ پہلے سے. کدھر لکھا ہوگا نا. ہاں یہودیوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کافر تھے اس وقت کا کفر وغیرہ والا. ارے میرے یہودی بھائی کفر اللہ نہیں نے تھے، یہ قسمت یہودی میں کافر نہیں لکھا تھے. تھا یا نہیں لکھا تھا وہ پوچھ رہا ہوں میں. ہاں ٹھیک ہے لکھا تھا جی. اچھا لکھا تھا پہلے، پھر بعد میں اس کو رب کر کے اللہ نے پھر ری رائٹ کیا. جی ان کو پھر ان کے منہ پھیرنے کی وجہ سے، ان کے غلط کاموں میں پڑ جانے کی وجہ سے، ان کے انکاری ہونے کی وجہ سے، ان کے دل میں لالچ پیدا ہونے کی وجہ سے، کیونکہ تو وہ یہ خود کو رن ٹائم میں عظیم اللہ نے سمجھنے لگے. کیا؟ اچھا یہ رن ٹائم میں اللہ نے قسمت کا وہ پھر بدل کیا. رن ٹائم سمجھتے آپ؟ جی بالکل رن ٹائم میں، بالکل ایٹ اے ٹائم جس وقت مطلب جو دیکھ ہو رہا تھا ایڈم اللہ تعالیٰ نے وہ پہلے جو ان کو ان میں قسمت پیدا اللہ کر نے دیا. جو لکھ کے رکھی ہے سب جگہ پہ جی وہ جی اللہ کو پہلے نہیں معلوم تھا. اللہ رن ٹائم پہ قسمتیں چینج کرتا ہے وہاں کیوں پہ نہیں، ہر چیز میں رب سن کر رہا ہر کے. ہوں چیز کو پتا تھا ان سن کو، رہا ہر ہوں کہ چیز کیا کا گیم ڈال علم رہے تھا. ہیں. اللہ تعالیٰ کو کیا، اللہ تعالیٰ پھر وہ رب ہی کیوں ہے، ان کو ہر چیز کا علم ہے، ان کو ہر چیز کا پتہ بھی ہے. اسی طرح تو پھر ان کو یہ کیا بھی پتا تھا یار کہ کافر کون ہونے والا ہے، مسلمان کون ہونے والا ہے، ان کو تو یہ بھی پتا. پھر انہوں نے وہ ٹیسٹ کیوں لے رہے ہیں ہمارا. یار ان کے کوئی عالم اگر ان کو سن رہے ہوں گے نا. پھر بھائی آپ بتائیں نا. نہیں عالم کو چھوڑیں، عالم جتنا علم رکھتے ہیں میں جانتا ہوں الحمدللہ، میں ان سے زیادہ علم رکھتا ہوں. آپ بتائیں مجھے اس میں ہنسنے والی ویسے بات نہیں ہے. جو پاکستانی اور جو عالم ہے نا آج کل یہ زیادہ نہیں ہے اتنے، آپ جن کو سمجھتے ہیں ان کو جو اسی طرح تو پھر ہوتا رہا، تو اسی لیے تو وہ اسٹریمز چھوڑ کر بھاگتے ہیں. علم نہیں اچھا ہوتا آپ کو ان کو، معلوم علم ہے پراپر حاصل کرنا پڑتا ہے. اسلام کا جتنے تک پراپر علم نہیں ہوگا آپ وہ آپ اس کو سمجھیں گے. مبین بھائی آپ پاکستان سے ہے؟ جی جی بالکل. اچھا ہم لوگوں کو نا ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے آج ہی میرے پاس کسی بھائی نے بھیجا کہ کوئی ایک پاکستانی کو بلاسفیمی کا الزام لگا کر راستے میں ننگا اس بندے کو جو ہے وہ گھسیٹا گیا اور بعد میں اس کو جلا دیا گیا. جلانے کا تو ویڈیو میں نہیں تھا لیکن جو گھسیٹ رہے تھے اللہ اکبر کہہ کے تو وہ تو نظر آ رہا تھا. تو وہ آپ نے دیکھا وہ ویڈیو؟ میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی ویڈیو ہے پاکستان میں، ایسا نہیں ہوتا. اچھا میں یہ آپ کو بس یہ ایک انڈیا میں ہی ریکویسٹ ایسا کرنا ہوتا چاہ ہے رہا کہ ہوں، مسجدیں گرا میں دیتے یہ ہیں. اور ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو باتیں ابھی آپ نے کہی ہے نا، اگر آپ کے پاکستانی مسلمان اگر سنیں گے نا تو اللہ کی بلاسفیمی میں آپ کو بھی ننگا کر کے اسی طریقے سے گھسیٹ کے آپ کو مار دیں گے بھائی. الحمدللہ میں تھوڑا بچ مسلمان کے ہوں رہو. اور وہ بھی مسلمان ہیں. وہ اس طرح نہیں ہوتا، ہم مسلمان ہیں ٹھیک ہے، کافر نہیں ہے. کافر اور چیز ہے، مسلمان اور چیز ہے. مسلمانوں کے دل جو ہے نا وہ بہت مسلمانوں کو سافٹ ہوتے ہیں کافروں اور کو مارتے ہیں اس طریقے الحمدللہ. سے. نہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. کبھی بھی آپ اچھا یہ نہیں دیکھ، کافروں وہ کو جو تب مارا جاتا ہے جب وہ ریلیکس بالکل ایک آخر بات پہ چیز پہ آ جاتے ہیں، جب وہ غلط میں آخر تک چلے جاتے یار ہیں. ابھی جو 2-4 سال پہلے وہ مینیجر تھا
جس کے اوپر بلاسفیمی کا کیس لگا, وہ میرے خیال میں بنگالی تھا, بنگال سے آیا ہوا تھا میرے خیال میں, جس کو گھسیٹ کے اور اینڈ میں اسے آگ لگائی تھی 2-4 سال پہلے ہوا تھا. وہ کیس سری بھول گیا, لنکن کی بات کر رہے ہیں کیا؟ سری لنکن تھا, سری لنکن تھا. وہ کیس بھول گیا پاکستان کا. نہیں اس کا بھی مجھے کوئی علم نہیں ہے بالکل. ہاں, آپ جو ہے نا پتھر کے نیچے رہتے ہو, تو اس اتنے پتھر کے بھولے ہیں نیچے ہی رہو, میرا بھائی. نہیں پتھر کے اگر نیچے رہو. جھوٹ پھر وہی بات آ جاتی ہے. اگر مجھے کسی چیز کا علم ہو نا میرے بھائی تو میں جھوٹ نہیں بولوں. جھوٹ بولنے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں, 1% بھی مجھے جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. گناہ ہے ہمارے اور بہت سخت گناہ ہے. اور یار چل لاسٹ 3 سٹریم دیکھ لیں, گناہ تیرا نکل جائے گا سالا. اور میرے ساتھ آگے بات کر لیں اس چیز کے اوپر. پہلے جھوٹ بولنا گناہ کر لیں گے, یہ بھی کر لیں گے. چلیں آ جائیں, نو پرابلم کسی وقت. اچھا سن بے, یہ والی بتا, یہ کیا کہہ رہا ہے تیرا محمد؟ کیا کتنی بار کیا کہا ہے, کتنی بار یہ کہہ رہا بتایا ہے آپ تیرا کو؟ محمد, یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ان کو سلام بھی نہیں کرنا, اور یہ برابری کا سلوک ہے تمہارے مطابق, اور ان کو گلی کے نچلے حصے میں ڈال دینا ہے, یہ برابری کا سلوک ہے تمہارے He مطابق. agreed on that, Adam. He agreed on that. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں, یہ برابری کا سلوک تو نہیں ہوا نا پھر. تو پھر برابری کیا مادر چوت یہاں پہ بکواس کر رہا تھا. برابری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ برابری یہاں پر برابری کا کہیں پہ لکھا نہیں ہوا. یہاں پر یہ لکھا گیا ہے کہ یہاں یہ پہ کیا جو ہے, ہندوز ہیں اور کرسچنز ہیں, لالا ان جی کو ہم اگر لوگ سلام گفتگو کر رہے ہیں لیتے تو سلام کا جواب کیسے دیں, تو یہ اور کیا ان سے ہے, منہ ان کو پھیریں, گلی ان سے کے پھریں. نچلے نکر میں کیوں ڈال رہے ہو, نالی میں کیوں ڈال رہے ہو اس کو؟ بھائی نالی میں ڈالنے کا یہ مطلب یہاں پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا نالی میں ڈالنے کا ہے. یہاں پر مجھے بتاؤ کہاں پہ نالی نیرو ہے. انہوں نے پاتھ کہا کون کہ سا ان کو ہوتا ہے, نیرو پاتھ کون سا ہوتا ہے؟ نالی ہوتی ہے. یہ خدا کا خوف کرو. نیرو پاتھ, گلی کے جو نیرو پاتھ ہوتا ہے اس کو ان کیا کو یا خود یا پھر خود برساتی ان کو پانی اور اس یا طرح کی خود چیزیں نہیں چل رہی ہوتی تو کیا چلتا ہے؟ بات سنو نا, بات سنو بھائی. اب ان کو یا ان کو اس گلی میں نیرو جو پاتھ تنگ کو گلی میں ڈیفائن کر مطلب کہ بے. بھائی بتا رہا ہوں, سن تو بتا. صحیح, آگے سن تو صحیح, کیا ہو گیا میں بتا رہا ہوں نا. تو یہ کہ نیرو پورشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ یا تو خود ان سے منہ پھیر لیں, دوسری گلی میں ہو جائے, یا ان کو کوشش کس کریں نے کہ کہا یہ دوسری بات, گلی میں ڈال دیں. کس یہ نے کہا یہ اوپر بات؟ لکھا تو ہوا ہے, ڈیٹ خود کا لکھا ہی نہیں ادھر. میسنجر آف خود اللہ کا کہاں لکھا ہے؟ میسنجر Force آف اللہ لکھا ہوا them. ہے. ہاں فورس دیم نا, خود کریں یا پھر خود تمہارے نکل اندر جائیں, جھکنے یا کی پھر ان کو عادت ہے, جو ڈالیں. کیا تمہارے اندر جھکنے کی عادت ہے. یہاں تم دوسرے کو کہہ رہے ہو فورس them. تم جو ابھی جھوٹ بولے ہو کہ یا تو خود بدل لے اپنی گلی, یہاں پہ لکھا ہے خود بدل لے, کیا یہ کہا رسول اللہ نے؟ اس میں فورس تو یہی them. کہا نا, کیونکہ اگر ایک اور جگہ پر میں نے بھی لکھا ہوا پڑا ہے, اس میں یہ لکھا ہوا کہ یا خود جہاں موڑ پہ لیں لکھا یا ہوا پھر لے ان گیا کو پہلے, فورس کریں. جی اس میں لے گیا. فورس کریں کہ آپ دوسری گلی میں جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سلام میں پہل کریں, کہاں پہ اسلام لکھا کرنے ہوا کی پڑا کوشش ہے, کریں تو دکھا اپنا. نا. اینڈ اف یو, یہ لکھا ہوا ہے آگے, کیا لکھا ہوا بھائی؟ ڈو ناٹ فورس دیم ہے پروسیڈ نا, ود زبردستی ان کو سلام. نیرو پاتھ کیا میں لکھا ہوا ڈالنے ہے؟ کا ہے. سلام کی بات ہو رہی ہے, سلام کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. یہ نہیں کہا کہ سلام میں بھائی تو پہل کرنا آپ نہیں, وہ ڈیفائن ہو گیا. اب نیرو ہاں پاتھ میں کیوں ڈال رہے ہو؟ نیرو پاتھ میں اسی لیے ڈال رہے ہیں, سلام نہ کرے, سلام کی وجہ سے, سلام کی ہی وجہ سے ہم ان کو نیرو پاتھ میں ڈال رہے ہیں کہ آپ وہ سلام نہ کرے, ہمارے ساتھ ملے نہیں, ہم ان سے ملنا بھی نہیں چاہتے. مطلب کہنے کا یہ کہ ہم ان سے. لو جی ساحل, گیم سیٹ ہو گئی. ابھی یہ کہہ رہا تھا برابری رکھیں, ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بولیں, ہم ان کے ساتھ پیارے طریقے سے بولیں گے, دوستی نہیں رکھیں گے. ختم ہو گئی ساحل بھائی اس کی ساری حجت. ساری دنیا نے سن لیا. ساحل بھائی میوٹ میں شاید بول رہے ہیں, ختم ہو ساری گیا, دنیا نے سن لیا. ختم ہو گیا. ہپوکریسی ہے یہ ایکچولی, اور کچھ نہیں ہے. اور یہ جو کہہ رہے لیکن ہیں جو 3000 ایڈم 3000 لوگ ہم کو دیکھ رہے ہیں, 3000 لوگ تو بیوقوف نہیں ہے نا. ایگزیکٹلی. اور اس نے اب ایگری کر دیا نا, لاسٹ اسٹیٹمنٹ نے ایگری کر دیا. دیکھیں بات یہ ہے, ابھی کہتے ہیں جھوٹ بولنا منع ہے اسلام میں. میں نے پچھلے 3 سٹریمز کی ہیں اسی ٹاپک پہ کی ہیں. اب اس نے ابھی یہاں پہ بیٹھے بیٹھے ثابت کر دیا جھوٹ بول رہا تھا پہلے, کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے ملیں, ان کے ساتھ اچھے طریقے سے ڈیل کریں, ہاں دوستی نہیں کرنی. ابھی اس نے کہا ہاں انہیں نیچے والے حصے میں رکھیں, ہم ان سے ملنا بھی نہیں چاہتے, ہم ان سے بولنا بھی چاہتے ہیں, ہم ان سے اسلام بھی نہیں کرنا چاہتے. ہی سیڈ دی سیم تھنگ. بھائی اس کے اوپر تو یوٹیوب شارٹ بنتی ہے بھائی. لیٹ میک اے یوٹیوب شارٹ آن دیس ویری پورشن. 1 منٹ کا شارٹ بنا کے ڈال دو یار. دس از ہاؤ ہپوکریٹ اے مسلم کین بی ان ریالٹی, اگر وہ اسلام کو جانتا ہے تو. مطلب تم دوسرے کو کہے کہ میں تیرے ساتھ اچھے سے پیش آتا ہوں اور تو دھوکے باز ہے, اور یہ تو Exactly. میں تیرے ساتھ اچھے سے پیش آ رہا ہوں, تجھے دھوکے باز سمجھ کے تجھے دھوکے باز کہہ کے. ہپوکریسی ایٹ اٹس پیک. Absolutely. Absolutely. اور چلیں جی, ایک مومن بھائی ہے راؤ امجد صاحب, ان کو لے لیں سر. نیچے سناتن ایکسپرٹ صاحب کو میں ریموو کیا 2 دفعہ, تیسری دفعہ بلاک کروں گا. اور راگو گپتا پھر آ گیا بھائی. یہ راگو گپتا ہے کون, مجھے جاننا ہے. سر یہ راگو گپتا کون ہے یہ؟